السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا غزوہ بنی لحیان۔ تقریباً سن 4 ہجری کی بات تھی کہ ایک مرتبہ بنو لحیان کے پاس سے کچھ افراد مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کے پاس سے کچھ معلمین کو بھیجیے، کچھ صحابہ کو بھیجیے جو ہمارے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اس لیے کہ بعض جگہوں پر اسلام کا چرچا ہو رہا ہے۔ اگر آپ مبلغین دعات ہمارے پاس روانہ کریں گے تو ان کی دعوت سے ہمارے علاقے کے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا تھا۔ جب وہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر عزل اور قارہ 2 قبیلے کے لوگوں نے ان 10 لوگوں پر حملہ کیا، جن میں سے 8 لوگوں کا اسی جگہ قتل ہو گیا اور 2 لوگوں کو باقاعدہ مکہ بھیجا گیا۔ ان میں سے ایک مشہور شخص خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کئی دنوں تک رکھ کر ان لوگوں نے مکہ میں سولی پر لٹکا دیا تھا۔ ایک واقعہ تھا جو ہم نے سن 4 ہجری کے واقعے میں اس کو ذکر کیا تھا کہ بعض مرتبہ قبائل کے لوگ اس طرح دھوکہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ کفار مدینہ میں داخل ہوتے، یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، اور ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اپنایا تھا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے علاقے کے لوگ اسلام چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس اپنے ساتھیوں کو بھیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پہچانیں گے کہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے دعات چاہتے ہیں، مبلغین چاہتے ہیں، تو آپ ضرور بھیجیں۔ تو آپ نے 10 صحابہ کو بھیجا، 10 میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکا، ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خامخواہ موت کے گھاٹ نہیں اتارتے۔ آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ صحابہ کو وہاں قتل کیا جانے والا ہے، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، تو دھوکے بازوں کے ہاتھوں اپنے ساتھیوں کو نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب سن 6 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، جنگ خندق کے بعد کا زمانہ۔ جنگ خندق ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب یہاں سے ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکیں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، ہماری فوجیں ان کے علاقوں میں جائے گی، ان کی فوجیں اب یہاں کبھی نہیں آ سکے گی۔ اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد شروع کر دیا تھا۔ اسی کی ایک کڑی یہ غزوہ بنو لحیان کے نام سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تقریباً 200 صحابہ کو ساتھ لے کر جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں بنو لحیان کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بنو لحیان کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ سے کافی دور، مکہ سے بالکل قریب، مکہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب مدینہ سے 450 کلومیٹر کے قریب ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور کا سفر طے کر رہے تھے، مکہ سے بالکل قریب جا رہے تھے، جبکہ مکہ زمانے قدیم سے ایک بڑی طاقت تھی۔ ممکن ہے کہ یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ اس بڑی قوم کو معلوم ہو جائے کہ مدینہ کی قوم ہمارے قریب پہنچ رہی ہے اور صرف 200 افراد ہیں، تعداد صرف 200 ہیں۔ ابھی اسی سال ماہ محرم میں انہوں نے 10,000 جمع کر لیا تھا مدینے پر چڑھائی کے لیے، تو کم سے کم 2,000 تو تیار ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ایسا کام کرتے، دھوکہ دے دیتے یا حملے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن جنگ خندق، اس جنگ نے ایسا کروٹ لیا تھا، اس جنگ نے مشرکین کو اتنا مایوس کر دیا تھا، ایسے تھکا دیا تھا کہ اب ان کا دماغ بھی کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے حرکت نہیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچ رہے ہیں صرف 200 صحابہ کے ساتھ میں، لیکن مکے والے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس سے پہلے جب ان 10 افراد کو، 10 صحابہ کو جب وہاں بھیجا گیا تھا، ان لوگوں نے قتل کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے یہاں تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ اگر اس دور میں یہاں پہنچا جاتا تو شاید منظر کچھ اور ہوتا، کیونکہ اس وقت تک وہ لوگ جوش میں تھے، ان کے پاس ولولہ اور اچھا خاصا غضب تھا، وہ ہمیشہ فوج تیار لے کر بیٹھے رہتے تھے کب چڑھائی کا موقع مل جائے۔ تو اتنا قریب پہنچنے کے بعد ہو سکتا تھا وہ لوگ بڑا نقصان پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج انہوں نے ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، ظلم کرنے والے کا انجام برابر ایک متعین وقت پر اس کو ملنے والا ہے۔ ظالم کبھی نہ کبھی اپنا جو وقت متعین ہے اس کے نتیجے پر پہنچنے والا ہے، آج نہیں کل۔ تو سن 4 ہجری میں انہوں نے وہ حرکت کی تھی، اسی کے 2 سال کے بعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ جب اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینہ کے محمد اور ان کے ساتھی 200 ساتھیوں کو لے کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، سب کے سب شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ایک تاریخ رہی ہے مکہ کے اطراف کے قبائل کی کہ زیادہ تر ان لوگوں نے کبھی مدینے والوں سے آمنا سامنا نہیں کیا۔ بہت کم ایسا موقع آیا کہ جب وہ لوگ لڑائی کرتے تھے، یا تو وہ دھوکہ دیتے تھے یا تو بھاگ جاتے تھے، 2 ہی طریقے انہوں نے اپنائے۔ لیکن ایک کام انہوں نے مسلسل کیا، وہ یہ کہ جب بھی مکے والوں کو مدد کی ضرورت پڑی مدینے والوں کے خلاف، برابر مکے والوں کا ساتھ دیا۔ اور آخری مرتبہ جو انہوں نے ساتھ دیا تھا جنگ خندق میں۔ لیکن مکہ تو مکہ ہے، اگر ان قبائل پر کوئی مصیبت آئی ہے تو مکہ والے ادھر کبھی نہیں آنے والے ہیں، یہ قبائل نے کبھی نہیں سوچا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے لوگ جب ان قبائل کے پاس جاتے تھے تو پوری تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی بھی مکہ والے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں آئے، جبکہ ساری زندگی مکہ والوں نے ان لوگوں کا استعمال کیا، ان قبائل کا۔ تو یہ قبیلے صرف استعمال ہوتے رہے، حقیقت میں
ان کو پہلے سے ہی مدینے والوں سے کوئی پریشانی نہیں تھی. بدو قسم کے لوگ تھے، الگ الگ قبیلے کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وہاں سے تھا بھی نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے ہیں تو یہ سب کے سب بھاگ گئے. آپ ان کے شہر میں 2 دن تک قیام کرتے ہیں. کوئی تو آئے، وہ بہادر جو ہمارے ساتھیوں کو دھوکہ دے کر قتل کر رہے تھے، آئیں اب سامنا کریں ہمارا. پیچھا کروایا، دیکھیں ادھر ادھر کہیں تو مل جائیں یہ لوگ. کھوئے ہوئے افراد کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں. گھر ہے، گھر کے مکین نہیں ہیں. مکان ہے، مکین نہیں ہے. کہاں ہیں؟ تو وہ فلاں پہاڑی پر پریشان حال گھوم رہے ہیں، وہ ادھر گھوم رہے ہیں، وہ ادھر گھوم رہے ہیں. جیسے دیکھتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک وہاں قیام کیا، اور اس درمیان میں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا مکے کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا جائے. اتنا نزدیک تو آ ہی چکے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اندر سے کیا آواز آتی ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جائیں مکے والوں کو تھوڑا سا بتا دیں کہ ہم لوگ آپ کے بالکل حلق تک پہنچے ہوئے ہیں. ہے کچھ؟ کیا سب ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہے تو آ جائیں باہر. آپ نے ساتھیوں کو بھیجا، ساتھیوں نے خبر پہنچا دی. مکے میں خبر پھیل گئی کہ مدینے والے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر آئے ہیں. کوئی بھی نہیں نکلا. 14 دن کا وہ بڑا سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، انتقام کے جذبے میں آتا ہے، تو اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے. ظالم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے. انتقام لینے والے کی عمر وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی ہی دیر میں دشمنی کی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ انتہا پر عمل کر لے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے بعد اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس. جو راستہ تھا سارے راستے اس نے اپنا لیے. اب کیا کرے گا؟ ایسے ہی مکے والوں نے سارے راستے اپنا لیے تھے، کوئی راستہ بچا نہیں تھا. جن کو جمع کرنا تھا، جتنے ہتھیار جمع کرنے تھے، ملک شام بھیج کر تجارت میں اضافہ کر کے جتنے ہتھیار خرید سکنے تھے، سارے کام کر لیے. آخر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 6 سال کے اندر ساری طاقت ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف پلٹ پڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ خندق کے بعد کہا تھا، آج کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے، یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. تو جنگ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام قبائل کا رخ کیا، یا کبھی صحابہ کو بھیجا جو قبیلے کے لوگ باقاعدہ خندق میں شریک ہوئے تھے. بھئی آپ کیوں آئے تھے؟ آپ سے ہمارا کیا جھگڑا تھا؟ ہم نے آپ کا نقصان کیا کیا تھا؟ کیوں آپ خندق میں ان کی بھیڑ بڑھانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے؟ ہتھیار لے کر، لشکر لے کر، جانوروں پر سواری کر کے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے. کبھی آپ سے ہمارا کوئی اختلاف رہا ہے؟ کیوں آپ ہم کو مارنا چاہتے تھے؟ تو ہر ایک کا حساب لینے کے لیے تنہا جب قبائل کے پاس پہنچے ہیں تو اکثر قبیلے جب پتہ چل جاتا تھا کہ وہ مدینے کا قافلہ آ رہا ہے تو ان کے آنے سے پہلے تک الارم بج جاتا تھا. پورا شہر صاف، پورا گاؤں خالی ہو جاتا تھا. کہاں ہیں یہ قبیلے کے لوگ جو خندق میں بہادری دکھانے آئے تھے؟ پتہ چلا وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے بیچارے مسکین افراد ہیں، تو کبھی کسی کو موقع ملتا تو وہاں سے مال غنیمت سمجھ کر اونٹ بکریاں اٹھا کر لے آتے. چلو ان کو یہی سزا ملنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتور قوم کو کمزور کر دیا.
ایک چیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو صبر ضرور کرنا ہے، لیکن صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزوری کا مظاہرہ کریں، مسلمانوں کو کمزوری دکھانا نہیں ہے، ایک طرف صبر بھی کرنا ہے اور ایک طرف اپنی طاقت میں اضافہ بھی کرتے رہنا ہے، صبر بھی کرتے رہنا ہے، اپنی قوت میں اضافہ بھی کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ شریر قسم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کبھی باتوں سے مان لیتے ہیں اور کبھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اسی لیے دنیا کا بھی یہ نظام ہے، دنیا میں بھی جب شہر میں ملک میں کوئی انسان فساد مچاتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو بعض مرتبہ سرکار انہیں چھوڑ دیتی ہے، اور بعض مرتبہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس آدمی کو چھوڑنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کو سزا ضرور دینی چاہیے، بعض مرتبہ کسی کی پھانسی تک معاف کر دی جاتی ہے، لیکن حالانکہ وہ بھی شریر تھا، مجرم تھا، مجرم کو معاف کر دیا گیا جبکہ عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور بعض مرتبہ صدر صاحب بھی معاف نہیں کرتے، نہیں یہ مجرم ایسا ہے جس سزا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو بھی دونوں پہلو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں اگر کبھی اس طرح سے جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے، ہم لوگوں سے یہ کہتے رہیں کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، دور بیٹھ کر سیکتے رہو، آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، دور بیٹھ کر آپ صبر کرتے رہو، دعائیں ذکر و اذکار پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ہم کہیں گے نہیں، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے آپ کے ہلاک تک پہنچا ہوا ہے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت آپ کو بھی تو دی ہے۔ ہمارا قانون، ہندوستان کا قانون بھی یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کی جان پر آ جائے تو آپ بھی اس کی جان لے سکتے ہو، آپ بھی اس کی جان لے سکتے ہو۔ اسی لیے بڑے بڑے لیڈران کے پاس باقاعدہ رائفلیں لے کر کھڑے رہنے والے افراد ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی کسی کی طرف سے خطرہ ہو تو شوٹ کر دو اس کو، قتل کر دو اس کو، یہ مت دیکھو آنے والا کون ہے، کیونکہ بعض مرتبہ فسادیوں کو، دنگائیوں کو سزا دینا بھی یہ ملک کے امن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق تک جو صبر کیا، اب آپ نے دیکھا کہ صبر تو ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم تو ہمیشہ ان سے دور بھاگنا چاہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ ہمیشہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کا حساب بھی لیا جائے، تاکہ اس کے بعد اب کوئی بھی کسی بھی جگہ پر خامخواہ کسی پر ظلم نہ کر سکے، مذہب کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، شہر اور ملک کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر کسی انسان کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنگ خندق کے بعد باقاعدہ الگ الگ قبائل پر کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔